ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج عالمی عدالت انصاف نے ایک فیصلہ کیا جو کہ اوبیسلی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. کونسلرز تک رسائی دے دی ہے کلبھوشن یادیو کو. جو انڈیا کی اپیل تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. پاکستان میں ایک نئی کنٹروورسی کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان میں جو ناقدین ہیں گورنمنٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس صحیح نہیں لڑا گیا, اس لیے یہ کونسل تک رسائی کا معاملہ عالمی عدالت نے انڈیا کے حق میں دیا ہے. اس میں یہ بھی کہا ہے عدالت نے کہ اس پہ پھانسی پر عمل درآمد کو روک دیا جائے. جو ہمارے یہاں پہ عدالت نے کلبھوشن یادیو کو پھانسی کا مجرم قرار دیا تھا اس کو کہہ دیا کہ روک دیا جائے جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو معاملہ ڈیلے کی طرف چلا گیا ہے, معاملہ سٹے کی طرف چلا گیا ہے اور ہندوستان کو یقیناً یہاں پر ایک فتح حاصل ہوئی ہے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود. شیخ صاحب, آپ کے خیال میں یہ ہم آرگومنٹ اچھے نہیں دے سکے یا ہوا کیا یہ ہمارے ساتھ کہ ایک ٹیررسٹ کو ہم نے پکڑا جس نے ایڈمٹ کیا کہ را کا بندہ ہے, بلوچستان میں لوگوں کو اس نے قتل کیا, اس نے بام بلاسٹ کیا, اس نے کراچی میں دہشت گردی کی, اس کے حق میں کس طرح فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں, جب اپنے گھر کے لوگ ہی چوروں کے ساتھ ملے ہوں, جب قیادت بزدل ہو تو قوم کی رسوائی ناگزیر ہوتی ہے. ہمارے 60 بندے 26 سال سے وہاں رسائی کے لیے ترس رہے ہیں, کوئی رسائی نہیں ہوئی. اور یہ سجن جندال اور نوین جندال یہ پہلے بھی جب آئے تو کسی ایجنسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ ایک اپنی ٹنل کھولی ہے جاتی عمرہ سے لے کے جندال تک. یہ جو جاتی عمرہ سے لے کے انڈر گراؤنڈ ٹنل کھلی ہوئی ہے, یہ اسی ٹنل کے نتیجے ہیں. وہ آئے ہیں, انہیں رسائی لی ہے. میں نے پروگرام نہیں سنا لیکن مجھے کسی نے, میں خان صاحب کے ساتھ اس وقت کوٹا آیا ہوں کل کے جلسے کے لیے, اور وہاں یہاں پہ برلا جی کے مندر میں دہلی میں ظاہرہ شادیانے بجیں گے, گھنٹیاں بجیں گی, ارشاد بٹے گا, لیکن قوم سن لے اس بزدل, نالائق, نااہل, نکمی, نکٹھو, غیر ذمہ دارات, انوینری اور پالیٹکس سے نابلد. جب میں نے چیخا چلایا اس کے بعد فارن آفس میں اسٹیٹمنٹ دیا, یہ سب اس کی کارستانی ہے. جب قوم ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے جن کی وین نہیں ہوتی تو یہ نتیجے نکلتے. شیخ صاحب, لیکن فوج کا ری ایکشن کیا ہوگا اس پہ آپ کے خیال میں, اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات مان لینی چاہیے عالمی عدالت کی, پھانسی کو مؤخر کر دینا چاہیے, سٹے دے دینا چاہیے, یا اس کو ایسا دہشت گرد ٹریٹ کرنا چاہیے اور سزا پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فوج کو پہلے ہی بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے. جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ فوج کو ٹھکانے, فوج کا امیج تباہ کیا جائے اور فوج کو پنجاب کی پولیس بنا دیا جائے اور فوج کی جو ایک قوت ہے, جو امیج ہے, اس کا ستیہ ناش کر دیا جائے, جو کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, یہ اسی پہ عمل ہو رہا ہے. اور یہ اسی کے عمل کا نتیجہ ہے کہ آج وہ فوج جس کے نام پہ لوگ اس کو چومتے تھے اور جس کے نام کی لوگ وردیں کرتے تھے, اسی فوج کے بارے میں ٹویٹ آ رہے ہیں جو کہ ناقابل حد تک قابل مذمت ہے. یہ ساری بات اس لیے ہوئی کہ اپنی قیادت ہی نالائق ہے. اسی کو ہم نے کیا گلہ اور شکوہ کرنا ہے جب ہمارے گھر میں ہی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں, اور ان میر جعفر اور میر صادقوں کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کو رسوائی اٹھانی پڑی. آج ملک کو اس قدر رسوائی اٹھانی پڑی کہ ہمارے پاس ایک بر صغیر کا سب سے بڑا وکیل, سب سے بڑا کیس تھا. آج تک دنیا میں اتنا بڑا کیس نہیں پکڑا جتنا بڑا یہ کیس پکڑا گیا. یہ موقع بھی ہاتھ. رائٹ, شیخ صاحب کی لائن کو ٹھیک کیجئے. جی بالکل ٹھیک, شیخ صاحب کی لائن کو ٹھیک کیجئے. ویورز, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے. آپ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی عالمی عدالت کے حوالے سے یہ کیس کی طرف نظریں تھیں اور آج 3 بجے کا فیصلہ سنایا گیا. میں بھی بریک سے واپس آؤں گا تو کوشش کروں گا شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی اس کو ویژولی بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس اہم مدعے پر پاکستان کے دوسرے اہم ترین ایشوز پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. کلبھوشن یادیو کے حوالے سے عالمی عدالت میں آج پاکستان کے خلاف مقدمہ ہندوستان نے جیتا. کونسل تک رسائی مل گئی اور عدالت نے ایک سٹے دے دیا ہے کلبھوشن یادیو کی پھانسی کے اوپر. پاکستان کی گورنمنٹ اب کیا کرے گی؟ کیا اس چیز کو سیریسلی لے گی یا اس بات کو قطع نظر رکھتے ہوئے ملکی انٹرسٹ کے اندر ایک دہشت گرد کو وہی انجام ہوگا جو دوسرے دہشت گردوں کا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ آج کے پروگرام عمران اسماعیل صاحب, مائزہ حمید صاحب اور شیخ رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے اوپر بھی. عمران اسماعیل صاحب, اس مدعے کو لے کر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ عالمی عدالت نے فیصلہ کیا, اس میں حکومت کا قصور کیا ہے کہ اگر وہ انڈیا جیت گیا یہاں پہ عالمی عدالت میں؟
عمران اسماعیل صاحب کی آڈیو کو پرابلم ہے. مائزہ حمید صاحبہ اگر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. مائزہ صاحبہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے کرٹیکس اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیس اس جذبے سے نہیں لڑا کیونکہ آپ کی حکومت, آپ کے ہمارے پرائم منسٹر کلبھوشن یادیو پہ بات ہی نہیں کرتے, انڈیا سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں, اس کو سافٹ کارنر دکھانے کے لیے گڈ ول جیسچر. یہ مقدمہ بھی بڑے پیتھیٹک انداز میں ہماری گورنمنٹ نے لڑا. کس حد تک آپ ایگری کریں گے اس کرٹیسزم سے جو کلبھوشن کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا ہے عالمی عدالت میں؟ میں ایک سخت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے اپوزیشن کی ریاکشن سے. اگر آپ انڈیا کی اپوزیشن دیکھیں تو ایک یونائٹڈ قسم کی اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ کا ایک سٹانس تھا ایز فار ایز سیکیورٹی ایشو آف دیئر, ان کے اپنے ملک کی سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے تو وہ اپنی ایک سٹانس رکھتے ہیں. اب اگر یہ بات کی جائے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کسی طرح ملوث ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے ایشو پہ, تو یہ ایک مزاح خیز بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی آرڈر آیا ہے وہ انٹرم آرڈر آیا ہے اور اس میں نہ کسی کی جیت ہوئی ہے نہ کسی کی ہار ہوئی ہے. اس میں صرف یہ میں صاحبہ میرے ساتھ ہی رہیے گا, مجھے بڑا کوئک چل رہا ہے اس میں. آپ کے نزدیک اپوزیشن کی یہ بات ڈس اپوائنٹنگ ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. عمران اسماعیل صاحب, آپ اس نیشنل ایشو کے اوپر کیوں نہیں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے؟ جو ہار ہوئی ہے وہ پورے پاکستان کی ہار ہو سکتی ہے, چاہے ابتدائی طور پہ ہوئی ہے یا قانونی طور پہ ہوئی ہے, تو ہم اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ, آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں حکومت انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ہمارا وکیل کمزور تھا, دلائل کمزور تھے, یہ کیوں کر رہے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ لوگ؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیں اس میں ہم ایز مچ ایز وی وڈ لو ٹو ہیلپ, کیونکہ پاکستان میرا بھی ہے اور اتنا ہی ہے, اگر ان سے زیادہ نہیں تو اتنا تو ہے, جتنا ان کا ہے یا جتنا آپ کا ہے اتنا تو ہوگا ہی. تو ظاہر ہے کہ ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو, پاکستان کے جہازوں میں سے ہیروئنیں نہ نکلیں, چیزیں نہ نکلیں. ڈیبیٹ ہو جاؤں گا ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تھا تو یونائٹڈ نیشن میں نواز شریف صاحب کی اسپیچ میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس وقت سے ہم نے کہنا شروع کیا کہ جی آپ انٹرنیشنل فورم پہ اس بات کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں پاکستان کے لیے, یہ خطرناک ثابت ہوگا. اس کے بعد جب ساری بات ہو گئی, پھر یہاں پہ جندال صاحب آتے ہیں بڑے پرائیویٹلی, اور ان کے جانے کے فوراً بعد یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلی جاتی ہے انڈیا, اور پاکستان کنسنٹ دے دیتا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا. اگر دونوں فریق, آپ کو یہ علم ہے کہ اگر دونوں فریق راضی نہ ہوں تو انٹرنیشنل کورٹس کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو ون وے سن سکے, کہ خالی انڈیا چلا جائے پاکستان راضی نہ ہو تو وہ سن لیں. اگر انٹرنیشنل کورٹس میں انڈیا راضی ہو جائے پاکستان کے ساتھ کشمیر کا فیصلہ کرانے کے لیے تو 4 دن میں فیصلہ ہو جائے گا, لیکن انڈیا راضی نہیں ہوتا. تو لہٰذا پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کام کر گزرنے کی کہ جی وہ اس میں اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورم پہ انڈیا کو ہم اب موقع مل گیا کہ ہم اس کو ذلیل کریں گے, ہم چیزیں لائیں گے. 90 منٹ ملے ہمارے وکیل کو, ان نون وکیل کو. وہ ہمارے جو یہاں پہ بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کو کسی کو ہائر کر کے بھیجنے کی ضرورت ہم نے محسوس نہیں کی, ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے خود جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. معمولی سا معاملہ تھا. اور وہاں پہ 90 منٹ ملے اور 90 منٹ میں سے انہوں نے 50 منٹ میں ہمارے وکیل نے بمشکل بولا اور انہوں نے اپنی بات ختم کی. ججز نے ان کی ڈسسیٹسفیکٹری قرار دیا ان کی بات کو, اور اس کے بعد کلبھوشن یادیو کی. اچھا عمران صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اب عالمی عدالت کی بات سننی چاہیے یا یہ فوجی عدالت کا فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کو پارڈن نہیں کرنا چاہیے؟ رائٹ تو ہے اپیل کرنے کا, لیکن اس کو پارڈن نہیں کرنا چاہیے, آپ کی جانا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک, بالکل پارڈن نہیں کرنا چاہیے جی, جو فیصلہ مائزہ صاحبہ آپ کو عالمی عدالت میں جانا نہیں چاہیے تھا. واٹس یور ٹیک مائزہ حمید صاحبہ, آپ کیوں گئے جب آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنا سٹرونگ موقع پر نہیں اپنا سکیں گے کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں رہی کلبھوشن کے خلاف انڈیا کو راضی کرنے کے لیے مبینہ طور پہ؟ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستان کی جو سٹانس ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ یادو کیس میں بہت سٹرونگ ہے. اسی لیے ہم انٹرنیشنل فورم پہ گئے اور ہم اسی لیے گئے کہ ایک پیسفل طریقے سے جو ہے, ایک ڈائلاگ سے جو ہے یہ انڈیا پاکستان میں ایک کشیدگی نہ ہو, لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کسی طرح کمپرومائز کیا جائے گا. جہاں تک انڈیا کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا آپس میں جو یہ گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں یا انسٹیٹیوشنز کو آپس میں ملائن کر لیتے ہیں اپوزیشن والے, میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کو میجورٹی کا عمران صاحب, میں نے آپ کو
इंटरप्ट नहीं किया, पॉलिटिकल मेच्योरिटी का जो है मुजाहरा करना चाहिए था। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, एक मिनट भाई, एक मिनट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये है कि हमने एक कोर्ट हेयरिंग में गए, एक इंटरम ऑर्डर आया, ना पाकिस्तान जीता ना इंडिया जीता। इंडिया ने एक परसेप्शन देने की कोशिश की। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं साहब वापस आ रहा हूं मैं और इमरान इस्माइल साहब, और जब वापस आएंगे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ व्यूअर्स मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं शो में। अगर आप लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट या पाकिस्तान किसी एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो तो आपको इतनी तलाशी के मरलों से गुजरना पड़ता है कि एक पेन तक अगर मेटल का हो तो आपको रोक लेता है वहाँ का एयरपोर्ट का अमला। जहाज के अंदर तो खैर आप इस तरह की चीज़ें ले जा ही नहीं सकते, लेकिन सुभान अल्लाह PIA की कि PIA का अपना अमला जो है, जिसमें मुबैना तौर पर पायलट भी शायद शामिल है, वो मिलकर जो पूरी छतें हैं जहाज़ों की, उनके अंदर मंशियात भरते हैं, उसके बाद उसको मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, पूरे मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। ना उनको शर्म आती है ले जाने वालों को, ना PIA को कोई देखने वाला है। इस मुल्क में जिस तरह दूसरे इदारे बदहाली का शिकार है, इस तरह PIA जैसी चीज़ जो है, इदारा जो है, वो भी लाजवाब सर्विस जो है बदहाली और बदतरीन इमेज जो उसने दिया पाकिस्तान का शिकार है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त PIA का एक त्यारा जो है वो इंग्लैंड में पकड़ा गया है, उसके अमले को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ पर जो है मंशियात जो है वो PIA के त्यारे में से निकली है। आम बंदा तो खैर कोई, जैसे मैं बताया, मेटल भी क्रॉस नहीं कर सकता वहाँ से पेन की। ये पोजीशन आज की नहीं पाकिस्तान की, ऑलमोस्ट तमाम इदारों की आपको व्यूज इस तरह नजर आएगी, ख्वाह वो वापडा के इदारे हों, कुछ किसी और इदारे हों। अभी हमसे गवर्नमेंट के मिनिस्टर जब बात करते हैं बिजली चोरी की तो वो खुद तो रोक नहीं पा रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही है, ये एडमिट जरूर कर रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन खुद नहीं वो रोक पा रहे इस बात को। शेख साहब, कितनी बड़ी सुबकी पाकिस्तान की और कोई पूछने वाला नहीं है इस इदारे को कि यहाँ हो क्या रहा है। अब PIA को अल्लाह ही ठीक करे तो ठीक हो सकती है। इतनी मकरूज है, इतनी डैमेजिंग है। जो गया उसने वहाँ देखे ना, फॉरेन के लोग हमने लगाए, जहाज़ों में हमने करप्शन की, वो एक सुपर सर्विस शुरू की, प्राइम पता नहीं क्या नाम रखा, वो किधर गई? लाजवाब सर्विस। नवाज शरीफ साहब जो हैं, लाजवाब नहीं, उसका प्राइम कोई ऐसा प्रीमियम लंदन जाती थी और सारी सूरत हाल, जहाज थके हुए है। जिस तरह हुकूमत की हालत है ना, थकी हुई, रिंग पिस्टन बैठे हुए हुकूमत की, जिस तरह प्लगों में कचरा है, सिर्फ बानट के जोर पे चल रही है टीवी के ऊपर, यही हाल PIA का है। कोई पूछने वाला नहीं यार, लोगों की इज्जत होती है। वो अदारे जिन्होंने सीखा पाकिस्तान से, एमिरेट्स एयरलाइन हो गई, माल्टा हो गई, कतर हो गई, जो यहाँ सीखने के लिए आए, जिन्होंने ट्रेनिंग की, वो सारे छा गए। और हमारी एक नहीं दर्जनों रोज की परवाजें हैं जो यहाँ से बेचारे पैसेंजर को पहले दुबई लेके जाते हैं, फिर दुबई से 3-5 घंटे के बाद लंदन लेके जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, बड़े लोगों को, कराची में कई लोगों को जानता हूँ जो पहले दुबई जाते हैं फिर पाकिस्तान आते हैं। दुबई उनका बैंक बैलेंस ही होगा, अकाउंट होगा, कहते हैं नहीं जी डर लगता है अगर डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले। और अगर इंटरनली अगर ये फ्लाइटें फॉरेन की चलनी शुरू हो जाएं, आप देखें ये PIA जो है ना, पीर बधाई अड्डे की तरह आवाजें लगाए, आओ भी आओ, जाना कराची, कराची जाना, कराची जाना। थके हुए लोग हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई पूछ रहा है। हमारे इतने प्राइम स्टेशन हैं जो बंद पड़े हैं इतने अरसे से, वो दूसरी एयरलाइन उस पर जहाज चला रही हैं। सो फिक्र की बात है जी, जब कौमी फिक्र खत्म हो जाए, चोर बाजारी और लूट मार हो, और मैं कौन तू कौन, अपना अपना हो, पराया माल अपना हो, राम राम सपना पराया माल अपना हो, तो फिर यही होता है। परसों मुशर्रफ साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उनसे मैंने पूछा डॉन लीग्स का क्या हुआ, क्योंकि वो साबिक आर्मी चीफ भी रहे, तो मैंने कहा उनसे पूछ लूँ। उन्होंने कहा कि जी फौज और हुकूमत के दरमियान कुछ लोग कुछ दो का एग्रीमेंट नजर आता है, गिव एंड टेक, और उसमें ये तो नजर आ रहा है कि फौज ने क्या छोड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने हुकूमत से क्या लिया। तो आप एग्री करते हैं मुशर्रफ साहब से कि गिव एंड टेक हुआ फौज और हुकूमत के दरमियान, और ये नजर नहीं आ रहा कि फौज ने क्या लिया है नवाज शरीफ साहब से? देखें जी, मुख्तलिफ फंक्शनों में, शादियों पे मुलाकात होती है अस्करी इदारों के जुम्मेदारान से। कुछ नहीं लिया फौज ने। फौज ने स्टैंड लिया कि परवेज रशीद को भी शामिल किया जाए निकालने में, फातमी को भी किया जाए, राव तहसीन को भी किया जाए। मरियम के उनके पास कोई सबूत नहीं थे। और फौज की एक चीज क्लियर है कि अगर फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग को तो छोड़े, जो कोयटा में खिताब किया बाजवा साहब ने, उसने कहा ऑन माई फुट, ऑन माई फुट। और दुआ करें कि ये तलखी ना बढ़े। इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ,
دیکھیں ٹرمپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ جتنی بیزتی میری ہوئی ہے، اور اس نے کہا کوئی جوتے کی ٹو پہ بھی مجھ کو نہیں خرید سکتا، وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ فوج کہاں کھڑی ہے۔ فوج کے اندر ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے، نفرت ہو جائے، یہ انڈیا کی سازش ہے۔ جو انڈیا نے نفرت کی فضا بنائی تھی وہ آج پاکستان کے اندر لوگوں نے بنائی ہے، تاکہ فوج کا وہ امیج جو پیدا کر کے گئے تھے بہت زیادہ رحیل شریف صاحب، اس کو ایک دم بریک لگ جائے۔ اسی لیے میں ہر روز قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہتا کہ فوج انوالو ہو، فوج انٹرفیئر کرے۔ فوج کے اندر کی حالت سے واقف ہوں، جوان سے لے کے چیف تک واقف ہوں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ شیئر کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کی آخری سٹیج پہ ہے سول گورنمنٹ، ایک جوان سے لے کے، میں جاتا ہوں سڑکوں پہ، ٹرک سے اتر کے لوگ میرے ساتھ فوجی سیلفیاں بناتے ہیں، عام جوان، لاہور جاؤں کراچی جاؤں، تو نفرت کا وہ معیار ہے۔ کل میں گیا ہوا تھا جاپنیز ڈیفنس ڈے پہ، تو مجھے وہاں بہت سارے اہم لوگ تھے، انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم نے اپنی گھر میں ایک اور ٹی وی خریدنا پڑا ہے کہ ہماری فیملی آپ کے علاوہ کسی کا پروگرام نہیں سننا چاہتی۔ یہی حال میسوں میں ہے۔ میسوں کے جو لوگ مجھے ملتے ہیں فنکشنز میں، ادھر شادیوں پہ، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب ہماری میس میں آپ کے علاوہ کوئی، ہم اسی طرح سنتے ہیں کہ یہ آپ ہم سے مخاطب ہیں، اور میں انہی سے مخاطب ہوں، فوجی عظیم پاکستان کی اسلامی سپوت فوج سے انٹرفیئر نہ کرنا، چھوڑ دیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ اپنے جال میں ٹکٹکی میں خود پھنسیں گے، اور جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن بالکل سالڈ فری ہینڈ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پپو جیل جائے گا۔ مشرف نے یہ نہیں کہا کہ شیخ رشید ٹھیک کہتا ہے کہ 2 میں فیل ہے اور 3 میں سپلیمنٹری ہے۔ نہیں آپ کو تو ہمیشہ صحیح کہتے ہیں وہ۔ دیکھیں آج مجھے کسی نے صبح کینیڈا سے فون کیا ہے، انہوں نے کہا جی کمپارٹ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ سپلیمنٹری ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی اوہو یہ آپ کے وقت کمپارٹ ہوتی ہوگی، اب تو سپلیمنٹری ہوتی ہے۔ قوم کو بتائیں کہ 2 میں فیل ہے، 3 میں سپلیمنٹری ہے۔ سو ان ایفیکٹ اس ملک میں موجودہ عسکری حکومت اور سول حکومت کے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں، جو جنرل آصف نواز، اگر ایک چیف کی پوری کوشش ہے، دیکھیں جب آپ کا سلیکٹڈ چیف ہو، اور سلیکٹڈ چیف جو کپتان ہے آرمی کا، جس نے بڑے زبردست کام کیے ہیں افغانستان میں کیا باڑ لگا کے، اور چمن کے معاملات، آلڈو میری ریزرویشن ہے کہ 5 بجے صبح مردم شماری کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آلدو میری ریزرویشن ہے کہ ہمیں سینڈوچ نہیں بنا، آلدو ہماری ریزرویشن ہے کہ آپ سی پیک میں بالکل ٹھیک ہے، میں قومی سلامتی کو ڈیمیج نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ شیخ رشید شلیاں بیچنے کے لیے، یا شیخ رشید کے جو سپورٹر ہیں، جو اس کے فین کلب ہے، وہ وہاں ٹک شاپ نہیں کہ لال حویلی ٹی سٹار یا پاناما ٹی سٹار یا قطری ٹی سٹال۔ سر ہمیں حصہ چاہیے، سارے پاکستان کا اکنامک کوریڈور ہونا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے چھپائی ہے، اور آپ کے احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈونٹ لیک 2 ہے، تو پہلی کو بھی تو مانا ہے آپ نے، اور 2 کو بھی مان رہے ہیں۔ سو قوم کو اعتماد میں لیا جائے، اندر کیا ہو رہا ہے، قومی سالمیت کے مسئلے پر سی پیک میں کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ اور گورنمنٹ میں بہت تناؤ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تناؤ تو نظر نہیں آ رہا۔ فوج تو بہت بڑا سٹینڈ کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، اور سوشل میڈیا پہ حکومت جو ہے وہ فوج کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ رد عمل جو آ بھی رہا ہے اگر، تو وہ تو بڑا اچھا کوارڈینیشن بنا ہوا ہے دونوں کے درمیان۔ فوج حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، جمہوریت کو، اور حکومت جو ہے وہ فوج کو سپورٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ مجھ سے زیادہ فوج کو کوئی نہیں سمجھ رہا ان دنوں میں اپنے پرائم ٹائم پہ ہوں سیاست کے، اور دعا کرے کہ فوج کے اندر جو نفرت ہے وہ باہر نہ جھلک پڑے، اس کو ریزرو رکھے فوج، اس کو کنٹرول کرے۔ میں تمام جوانوں اور افسروں کو کہتا ہوں give him time for JIT, give him 60 days, 120 days، ورنہ یہ سیاسی شہید بننے کی ان کی پوری پلاننگ ہے۔ اور جو باجوہ صاحب ہیں، مجھ سے تو بہت جونیئر تھے گارڈن کالج میں، ایف اے شاید انہوں نے وہاں کیا، میں تو گارڈن کالج بہت عرصے تک رہا، پھر یہ سر سید چلے گئے، اور یہ فؤاد حسن فؤاد کی کلاس میں ان کے جو گروپس تھا۔ سو فوج کو اپنے جذبات اسی طرح کنٹرول رکھنے چاہیے، جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہیے، کرپشن کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، اینڈ دی بیسٹ اپرچونٹی از JIT ٹو سپورٹ JIT۔ اگر وہ ملوث ہے، اگر قطری خط 5 ججز نے کہا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، 5 کے 5 ججوں نے کہا کوئی ٹریل نہیں ہے،
5 के 5 जजों ने कहा ये पता नहीं पैसा किधर गया, तो पीछे रह क्या गया है, पीछे रह क्या गया है। Right, सो फौज, मुझे पूरा यकीन है कि नए इलेक्शन की तैयारी में होगी। शेख साहब एक बात Selection बताएं, की तरफ आप नहीं कह रहे जाना हैं फौज और गवर्नमेंट के दरमियान तनाव है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो इस तनाव से बहुत दफा गुजर चुके हैं। उन्होंने आपको पता है रिजाइन नहीं किया था, मुशर्रफ साहब के जर्नैलों ने मुबैना तौर पर उन पर पिस्तौल भी तानी, नवाज शरीफ साहब ने नहीं रिजाइन किया था। तो तनाव के तो वो माहिर है, मर्द बहरान है इस वक्त। किसी ने पिस्तौल नहीं तानी यार, किसी ने तोल नहीं, पिस्तौल नहीं डाली। कल आप कहेंगे आसिफ जरदारी मर्द हुर्र है और नवाज शरीफ मर्द बुरहान है, और हमारा दोस्त इमरान खान जो बेचारा जान हथेली पे लग के और शेख रशीद उसके पीछे लगा हुआ है, हम तो मौसमी लीडर हैं ना। ये आपके नजदीक मर्द आन है, माफी मांग के गया, यार अपने अल्फाज वापस ले, मैंने तो उठने लगा हूं तेरे प्रोग्राम से। ये मर्द आयन है, अच्छा, ये मर्द आयन है जो सारा खानदान माफी मांग के गया यार। पहले अपने अल्फाज वापस ले, मर्द आयन शाइन, ये क्या है आन, ये लोगों का कारोबार जरूर करते थे। मैंने मर्द बहरान का है, मर्द बहरान का है शेख साहब, आप आहन बना दिया आपने। मैं क्या शायद क्राइसिस से निकले। फौज की पैदावार है, गेट नंबर 4 देखें ग्वाल मंडी के इस हल्के से इनके कितने वोट थे, जहां से ये कौमी हीरो आज बने। ये सब इनको माया लगी हुई है फौज की। बाद में इन्होंने पैदा इतनी की, कोई बंदा अपनी पर्सनैलिटी देखें, सारी पार्टियां पाकिस्तान में पर्सनैलिटी के गिर्द मूव होती हैं। अब आसिफ जरदारी भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इवन इतनी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल मेरा दोस्त कई दिन से नजर ही नहीं आ रहा, मैं उदास हूं। बिलावल मेरा दोस्त, हैं जी, आपका क्यों दोस्त नजर ही नहीं आ रहा, वो किधर है? बिलावल को दोस्त बना लिया आपने। जो दोस्त ही है ना जी, अब उसको शहजादा मैंने कहता हूं ना, पहले कुछ और कहता था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, मैंने आसिफ जरदारी को कहा कि शहजादे को आगे करो, खुद पीछे रहो। वो पीछे नहीं हटता इस मुल्क में। देखें ये सारे हम 60-65 साल है, 60 साल तो कोई है नहीं, सारे 65 साल ही हैं। हम चाहते ही नहीं कोई नया चेहरा है, और जो नए चेहरे आ रहे हैं उनको इस तरह डिफाइन किया जा रहा है कौमी मामलात में। लोग कहते हैं कोल्ड स्टोरेज में ही पड़े रहे तो बेहतर है, ये पुराने बुढ़े खांकड़ और सठियाए हुए यही ठीक है। तो इस मुल्क का क्या बनेगा जी? 40-45 साल। सर मुझे आपसे एक तस्दीक करनी है फ्रांस में जी शेख साहब, एक तस्दीक करनी है आपसे। मैंने यही सवाल पूछा था उनसे जो आपसे पूछा है ना, तनाव वाला सवाल, कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पिस्टल की जद पे भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया। मैंने मुशर्रफ साहब से भी सवाल पूछा था यही वाला, उन्होंने आधा जवाब तो यही दिया जो आपने बताया कि पिस्तौल वगैरह किसी ने नहीं दिखाई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अटक जेल में तो बड़े अच्छे हालात में थे नवाज शरीफ साहब, वॉलीबॉल भी खेलते थे, बास्केटबॉल भी खेलते थे, और गुलाब जामुन भी बाहर से आते थे। ये बात सही है? इतना अच्छा माहौल दिया था मुशर्रफ साहब ने उनको, नवाज शरीफ साहब को, कि अटक जेल में वो वॉलीबॉल भी खेलते थे? मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के मोस्टली सियासतदान जो है वो उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते जो क़यादत की डिमांड होती है, जो विजन होता है, जो डायनेमिक होता है, कैन सी बिहाइंड ए वॉल। सो एक ओरिजिनली ऑर्डिनरी किस्म का बंदा था, फौज ने इसको सिलेक्ट कर लिया ये समझ के कि ऐसे ही बस उसने कहा कि ये क्या होगा। उन्होंने पैसे के जोर पे, प्लानिंग के जोर पे हर बार फौज से टक्कर ली। अभी तक तो फौज ने उनको शिकस्त दी है। अब नवाज शरीफ फौज को शिकस्त देता है या फौज पाकिस्तान की खातर नवाज शरीफ को शिकस्त देती है, उसमें 120, 100, 100 दिन बड़े। सऊदी अरब में तो बड़ी हिस्टोरिक मुलाकात होने लगी है फौज नवाज कहाँ शरीफ साहब खड़ी और है? ट्रम्प की। वो अमेरिकन इतने पागल नहीं है कि जिस मुल्क के वजीर आजम पे JIT बैठी हो और 2 ने पप्पू को फेल करार दिया और 3 ने सप्लीमेंट्री करार दी और उनको पता है पप्पू जेल जा सकता है। पप्पू उससे क्या बात करेंगे जी? जिनसे बात करनी है, जिनके साथ हम खड़े हैं, सारी कौम खड़ी है, वो कहाँ खड़े हैं? गॉड नोज बेटर। हम फौज और अफवाज पाकिस्तान की सालमियत, उसके वकार, उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं। वो खुद अपनी इज्जत नफ्स और वकार के लिए कहाँ खड़ी है ये नहीं हमें पता। जो फंक्शनों में जाते हैं, जो शादियों में मुलाकातें होती हैं, उसमें तो जिस तरह उनकी आंखों की चमक और चेहरों की रौनक ये बताती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे गैर मकबूल पर्सनालिटी हैं फौज की नज़र में। आपको लगता नहीं है कि ये तो आपका अपना एक एनालिसिस है ना, क्योंकि आप उनके खिलाफ हैं नवाज शरीफ साहब के, लेकिन उन्होंने सारे मामलात से अभी निकले सवाए पैनामा के, जिसकी JIT भी है, डॉन लीग से आपका मैं इंटरव्यू कर रहा था, डॉन लीग से पहले आप कह रहे थे यहीं से फारिग हो जाएंगे, और भी लोग ये कह रहे थे। ताहिरुल कादरी ने धरना दिया, नवाज शरीफ साहब उससे फारिग नहीं हुए, इमरान खान का धरना, आपका धरना। तो नवाज शरीफ साहब को स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे इस इलेक्शन में? हर प्रॉब्लम से तो वो बाहर निकल आए,
فوج بھی ان کے ساتھ دیکھیں وہ کھڑی ہے لوگوں جمہوریت میں کے لیے۔ یہی کہتے ہیں ثاقب نثار ہمارا آدمی تھا، وہ یہی کہتے ہیں ثاقب نثار نے کتنی دانش مندی کا ثبوت دیا، خود نہیں بیٹھا وہ بینچ میں، وہ یہی کہتے تھے نوید مختار ہمارا آدمی ہے، آصف ایک چیف صاحب باجوہ صاحب یہ ہمارے آدمی ہیں۔ یہ تینوں کے بارے میں انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، تینوں اداروں کے آدمی ہیں، تینوں پاکستان کے آدمی ہیں، اور فوجی جب چیف بن جاتا ہے وہ کسی کا آدمی نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول اور پاکستان کا آدمی ہوتا ہے، اور پاکستان کے لیے آپ دیکھیں، اور پاکستان کے لیے آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی 2017 جو ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو کسی بڑے کرائسس سے محفوظ رکھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں 2017 بڑا اہم سال ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے 18 میں ہوگا جو کچھ ہوگا، میں کہتا ہوں 17 میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ سر اگر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی نواز شریف صاحب نے، پھر تو آپ لوگوں کو جیتنے کا چانس اور کم ہو جائے گا آپ کا، عمران خان کا۔ دیکھیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، 55-56 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی پارٹی سے اور سیٹیں بھی مانگیں گے، اور میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر سلیکشن نہ ہو گئی تو، کیونکہ پاکستان میں سلیکشن کے حالات نہیں ہونے چاہیے، ایک فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو گئے، اگر الیکشن آ گئے 2017 میں، تو فوج تیار ہے کہ بیلٹ باکس کے اوپر بھی فوجی سنگین اور گن کے ساتھ کھڑا ہوگا اور تھیلے کے ساتھ بھی جائے گا، اچھا۔ تو اس ملک میں کٹی کٹا نکل آئے گا، کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ پچھلے الیکشن انفیئر الیکشن تھے، پچھلے الیکشنوں میں ہمارے جو نتائج ہیں، اب میں یہ کہتا ہوں تو ڈرتا ہوں، امریکن کہتے ہیں روس نے کر دیا ہے، لندن والے کہتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کہتے ہیں اگر الیکشن اسی طرح ہائی جیک ہوتے رہے اور اسی طرح الزام لگتے رہے تو یہ ساری جمہوریت جو تباہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے الزام سے، لیبیا تباہ ہوگی سیاست ساری، تیونس، عراق، سیریا، اور یہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے اس طرف پاکستان کی طرف، اور اگر افغانستان سارے لوگ آ گئے، یہ داعش والے اور طالبان والے، انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان میں آنا ہے، اور پاکستان کی ایک ویژنری قیادت ہی نہیں ہے، یہ 6-36 والے لوگ ہیں پیسے کے زور پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈائنمکس کیا ہیں، ان کی مقدر کی لکیریں ہیں، ان کی مقدر کی لکیروں کو میں تو نہیں بدل سکتا، لیکن قوم نے جو جس جگہ پہ یہ کھڑے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور نواز شریف دونوں ترقی کا ایک زینہ اکٹھے طے کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نواز شریف تو ترقی کرے گا، عمران خان پاکستان سے تو ترقی نہیں کرے گا۔ سارے عمران خان سے آپ کی دوستی بھی ہے، الائنس بھی ہے، تو ان کی تو پارٹی ڈسکوالیفائی ہونے جا رہی ہے، جو حنیف عباسی نے کیس کیا ہوا پی ٹی آئی کے خلاف فنڈنگ کا، کبھی ڈسکس ہوا آپ کا عمران خان سے اس معاملے پہ؟ کوئی سیریس کیس نہیں ہے جی، یعنی جس بندے پہ 2 ٹن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 1 ٹن میں 1000 kg ہوتا ہے۔ جی میں نے شہباز شریف کو شروع دن میں مجھے قومی اسمبلی میں ایک ہی دفعہ ملا، کہنا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا 2 کلو، اب میں 10 کلو کہتا ہوں، مہنگا ہو گیا الیکشن، میں کہا اس سے 2 ٹن والے سے کہو کہ 10 کلو مجھے دے دے، ہنسا ہنسا، میں کہا I'm serious، اس وقت میں نے 2 کلو مانگی تھی، میں کہا ہمارے بھی مسائل ہیں شہباز صاحب، کدھر جائیں، کوئی نہ فیکٹ جی، اب 10 کلو چاہیے، مسئلے بڑے سیریس ہیں، مہنگائی ہے، الیکشن مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، یہاں 40 ہزار روپے کا بل آ گیا ہے لوگوں کو، پانی کا، بجلی کا ریٹ اتنا ہائی ہو گیا، غریب آدمی کیا کرے، یہ ملک اندر سے خود ہی بیٹھ رہا ہے، اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے موجودہ حکومت کے دوران، اور جو انڈین را اور دوسری ایجنسیوں کے بارے میں کہتے ہیں اس ملک کو سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، سر جی اندر سے خطرہ ہے، میری زبان سوکھ گئی ہے، میرا حلق سوکھ گیا یہ کہہ کے کہ انڈیا کو پاکستان کے اندر سے خطرہ ہے، پاکستان کے اندر اس نے انڈکلیئر وار شروع کی ہوئی ہے، باہر سے اس سرحدوں کو انڈیا نہیں چھیڑے گا، اس کو پتا ہے مجھے نیست و نابود کر دیں گے، انڈیا کو پتا ہے اگر میں نے سرحدوں کو چھیڑا تو نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یا جیئیں گے یا مریں گے، اگر جینا ہے تو پھر ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جینا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایک زندہ قوم ہے، سو ہمیں جذبات سے الجھایا جا رہا ہے، شیعہ سنی فسادات میں لڑایا جا رہا ہے، ہمیں پٹھان پنجابی لڑایا جا رہا ہے، سو کیسے حالات زندہ رہ سکتے ہیں، ہمیں مہاجر اور غیر مہاجروں میں لڑایا جا رہا ہے، اور وہ قومی سوچ کا اتنا بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے،
جس کو لوگ یقین کریں کہ یار یہ ہمارا رہبر ہے, یہ ہمارا رہنما ہے, جن پہ لوگ یقین کریں یہ فیوچرسٹ ہے, یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. ساری قوم کا یقین ہے یہ اپنے خاندان, اپنے بچوں کو آگے لے کے جائے گا, قوم کو دلدل میں دھکیلے گا, اپنے بچوں کو بانٹے گا اور غریب کے بچوں کو ڈانٹے گا. یہ ایسی حکومت ہے جو اپنے بچوں کو 800 کروڑ کے فلیٹ دے رہی ہے اور غریب کے بچے کو ایک لیپ ٹاپ دے رہی ہے. جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. اس میں بھی وہ کمیشن کھا رہے ہیں, سستے لیپ ٹاپ آگے لگا رہے ہیں, اور وہ نوجوان بھی کہتے ہیں چلو کہ منڈی چ بیچو. کوئی روزگار نہیں ہے, کوئی غربت پہ بات نہیں کر رہا, کوئی غربت پہ بات نہیں کر رہا. اتنے 100,000 کنٹینر اتنے دن تک بندرگاہ رکی رہی ہے. کسی کو فکر تھی جناب کہ رمضان آ رہا ہے, لوگوں کی بیچارہ سیزن لگتا ہے, لوگوں کی کمائی کے دن ہے, فیکٹری والا بیچارہ سارا وہاں رکا ہوا ہے, ان کا مال خام مال فیکٹریوں کا. کل کیسر نے کہا, ان کے ایم این اے نے کہیں کہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. پر نواز شریف کا بینک بیلنس اور کریڈٹ علیحدہ ہے, اس قوم کا علیحدہ ہے. قوم جائے جہنم میں, ان کا خاندان اور اس کا کریڈٹ آگے جانا چاہیے. آپ اتنی بات کرتے ہیں ہر ملک ہر صوبے کی گورننس پہ. ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اکٹھے کہا ہے کے پی جو ہے اس کی حالت پرانے پاکستان سے ہی بدتر ہے. تو آپ نے کے پی وزٹ کرتے رہتے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حالت ٹھیک نہیں کر سکی وہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ؟ سر جی گزارش یہ ہے, آصف زرداری صاحب نے سندھ کے جو چیف آئی جی نے کل بیان دیا ہے کہ میں یار انا للہ و انا الیہ راجعون, باسکت میرا دل کرتا ہے کہ میں ملکی حالات دیکھ, میرا دل کرتا ہے کہ اگر اسلام میں خودکشی لال ہو میں لال حویلی سے چھلانگ مار دوں. ایک ملک کا آئی جی کہتا ہے کہ میں نہیں چل سکتا یار, انہوں نے میرا جینا مشکل کر دیا. عدالت کہتی ہے ہمت نہ ہار بچیا, چڑھ جا پتر سولی, رب بھلا کرے گا. وہاں مگر مچھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کتنے 100 ارب روپے کا سرجیل میمن زکوٰۃ لے کے ضمانت پہ بیٹھا ہے, عاصم بیٹھا ہے. کے پی کے کی بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب, سر جی سندھ کی کورٹ میں اس نے کہا کہ مجھے مرکز میں بھیج دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آئی جی جہاں کہتا ہو, آئی جی سندھ ایس پی کی کیا صورت حال ہوتی ہو. ہر چونک بکتا ہے, ہر چونک بکتا ہے, ہر تھانہ بکتا ہے, دنوں کے حساب سے بکتا ہے. سر اس ملک کو نظر لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. نہ پولیس ہے, نہ گورننس ہے, نہ بیوروکریٹس ہیں, نہ اس ملک میں ڈیلیوری سسٹم ہے. اور خود چیف جسٹس صاحب کا آج بیان لگا کہ انصاف کیسے ہو, انصاف کی جرت چاہیے انصاف کے لیے. جس ملک میں کوئی شہادتیں نہیں دیتا, جس ملک میں فون چوری کرنے والے کی اخبار میں آیا کہ 6 سال سے ضمانت نہیں ہوئی, اور جو اربوں روپیہ کمائے وہ ضمانت پہ سال سوا سال میں آ جاتا ہے, پھر کیسے ملک چل سکتا ہے یہ؟ تارا سنگھ کی اس سے بہتر حکومت تھی جس نے 42 سال 43 سال حکومت کی. سر جی کرتار سنگھ کی, تارا سنگھ کی اس سے بہتر حکومت تھی جو کسی سکول نہیں گیا. اب اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ رات ٹی وی کا پروگرام سر لیکن مراد علی شاہ نے تو بڑا سٹینڈ لیا بجلی اور گیس کے اوپر وفاقی حکومت کے خلاف, اور بڑے پاپولر وزیر اعلیٰ بن کے مرج کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا زرداری صاحب نے آپ کی طرف سویپ کریں گے سندھ کو ہماری گورننس کی بیس پہ. تو آپ کی تو پارٹی ادھر ہی نہیں, آپ کی اور تحریک انصاف کی سندھ. بادشاہ آدمی ہے, دیکھو بادشاہ آدمی ہے. میری خواہش ہے کہ ساری اپوزیشن کٹھی ہو جائے. میں نے 1-2 دفعہ, اس لیے میں کچھ سخت بات نہیں کہنا چاہتا, میری خواہش ہے کہ الیکشن اپنا اپنا لڑے. پی ٹی آئی, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ لڑیں گے. ابھی تو صرف 55-56 ہے, اور بھی ان سے درخواستیں کریں گے. ہمارا حق ہے, کیونکہ اگر ایک ہی چھوٹی سی اتحادی پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے تو باقی پارٹیوں کے ساتھ کیسے الیکشن کمبینیشن ہوگا. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, میں ہر دفعہ ان کو کہتا ہوں 70-100 سیٹیں نکالیں, نہ کریں الیکشن اتحاد, لیکن گو نواز گو پہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور عید کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ ایک گرینڈ الائنس بنے. جو آدمی سمجھتا ہے کہ موجودہ حکومت کرپٹ ہے, ڈس آنسٹ ہے, نااہل ہے, نالائق ہے, نان ڈیلیورنس ہے, ذاتی اناد میں پھنسی ہوئی ہے, سارا نظام تباہ کر دیا ہے, ملک نہیں چل رہا ان سے, وہ سارے اکٹھے ہو جائیں. الیکشن کے وقت دیکھیں جو مسئلہ ٹھیک ہوتا ہو جس سے وہ اتحاد بنائیں, اور ملک کو آگے لے جانے کی ایک ہی صورت حال ہے. باقی تو کافی مخدوش ہیں حالات. ویورز وقت ہوا پروگرام میں ایک بریک کا واپس آتے ہیں اس شو میں.
वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 55-56 के जो हल्के हैं उससे आप खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो इतलात है उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ में भी एक लॉबी है जो चाहती है कि आपको वहां से टिकट ना मिले, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऑब्वियसली हनीफ अब्बासी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे आपके खिलाफ। तो आपको ज्यादा खतरा बाहर से या अंदर से, पीटीआई वगैरह से, इस हल्के 2 हल्कों में नेक्स्ट इलेक्शन? कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। देखें मैं अपने टिकट पे, अपने कलम दुआत पे लड़ रहा हूँ, और इमरान खान से हमने अभी सिर्फ 2 ही सीटें मांगी है, उनके नोटिस में रख के लड़ रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तारीखी कामयाबी होगी और इमरान खान से हमारी दोस्ती और रहेगी। हल्के उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उसको बता के लड़ रहा हूँ कि मैं 2 हल्कों से लड़ रहा हूँ। अभी कुछ हल्के और भी मांगेंगे खान साहब से। अगर वो एक पार्टी के साथ इत्तेहादी नहीं चल सकते तो फिर सारे पाकिस्तान के साथ ये पार्टी क्या खाक इत्तेहादी चल सकती है? मैं तो ये तोके रखता हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ, और ये बात मैंने जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद और जो अलीम खान और असद, इन सब के सामने कही है कि भाई 70-100 हल्के बांटो लोगों को, वरना तो इत्तेहाद की शक्ल में इलेक्शन लड़ो। लेकिन तहरीक चलाने में, सारी पार्टियों को इकट्ठे करने में अगर मुझे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, इलेक्शन अपना अपना लड़ें। 55-56 लड़ने का मैंने फैसला सोच समझ के किया है। 55, 56, 54 3 हल्के हमारे पिछले 40 सालों से हैं। ये 38 था जो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। हमने उन 3 हल्कों में, एक हल्के में भरपूर सपोर्ट करेंगे जो भी पीटीआई का बंदा हुआ, और इधर उधर भी हम अपना हिस्सा लेंगे, कराची में भी और लाहौर में भी। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आप हमारे साथ थे, हमारे मुस्लिम लीग के सरबराह। व्यूज आपने प्रोग्राम देखा, अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए।